ایک ایک کہتی ہیں آج کل امریکہ میں طلاق کا بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے اور لڑکے بہت زیادہ طلاق کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو ایک لڑکے نے یہ لفظ کہے کہ میں 2 ماہ بعد تمہیں طلاق دے دوں گا، فارغ کر دوں گا. تو اب لڑکی کیا کرے؟ کیا وہاں پر رہے یا چلی جائے؟ دیکھیں، طلاق واقع ہوتی ہے پاسٹ کے الفاظ سے یا پریزنٹ کے الفاظ سے. فیوچر کے اگر الفاظ ذکر کیے ہیں تو اس سے طلاق فوری طور پہ واقع نہیں ہوگی، بلکہ یہ ارادہ طلاق ہے. مثلا لڑکا اگر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی یا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ان 2 سے طلاق واقع ہوگی. لیکن اگر وہ کہتا ہے میں تمہیں دے دوں گا، چاہے کہے کہ 1 منٹ بعد دے دوں گا، 2 دن بعد دوں گا، یا اگر تم ایسا کرو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو فیوچر کے الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی. تو لڑکے نے بظاہر جو آپ نے کہا ہے اسی کے مطابق الفاظ کہیں کہ میں تمہیں 2 ماہ بعد طلاق دے دوں گا، تو اس سے طلاق نہیں ہوگی. لڑکی اس کی بیوی ہے، اس کے ساتھ ہی رہے. ہاں، خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو کہ وہ طلاق یہ الفاظ کہہ دے کہ میں نے طلاق دی یا طلاق دیتا ہوں، تب کوئی شرعی حکم لاگو ہوگا. باقی آپ کا یہ فرمانا کہ لڑکے بہت زیادہ طلاق دے رہے ہیں، یہ آپ کے امریکہ کا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے جاہل ترین مسلمانوں کا مسئلہ ہے. معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو. نہ اپنی کوئی علمیت جھاڑنا مقصود ہے، نہ کسی کی تحقیر مقصود ہے، لیکن بڑی ہی درد کے ساتھ میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے سب سے بڑے قصوروار والدین ہیں، جو اپنی اولاد نہ خود علم سیکھتے ہیں، نہ انہوں نے شادی سے پہلے علم دین سیکھا ہوتا ہے، نہ ان کو اپنے فرائض پتہ ہوتے ہیں، نہ حقوق پتہ ہوتے ہیں، نہ اولاد کی تربیت، نہ نان نفقے کے مسائل، نہ طلاق کا علم، نہ حیض و نفاس کے صحیح طریقے سے دونوں نے علم سیکھے ہوتے ہیں. تو پھر یہ علم اپنی اولاد میں بھی منتقل نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر اپنی اولاد کو دین کے ہم قریب نہیں آنے دیتے. ہم سمجھتے ہیں دین کے قریب آئے گا تو مولوی بن جائے گا، ملا بن جائے گا، دنیا سے کٹ جائے گا، دنیا کے دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا. بچے دنیا کے دوڑ میں معاذ اللہ بے راہ روی کا شکار ہو کر جہنم میں گر جائیں، آگ میں جل جائیں، ان کی ہڈیاں چٹخیں، ان کے گوشت جلیں، ان کو پیپ اور خون پلایا جائے، وہ منظور ہے. لیکن دین کے راستے پہ، اللہ اس کے رسول کے راستے پہ چل کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیں، یہ والدین کو بالکل پسند نہیں ہے. بس زیادہ سے زیادہ تھوڑی بہت نماز پڑھو، وہ بھی فجر چھوڑ دو کوئی بات نہیں، مغرب چھوڑ دو کوئی بات نہیں، میچ آ رہا ہو تو نماز قضا کر دو کوئی بات نہیں. بس ہلکا سا تعلق دین سے رکھو کہ نام کے مسلمان کے علاوہ باقی دین کو بالکل فراموش کر دو، کیونکہ دین ایک ایسی حقیر چیز ہے کہ اس کو اختیار کرنے کے لیے کوئی مسلمان تیار نہیں ہے، اور یہ اس قابل نہیں ہے معاذ اللہ کہ ہم اس کو مکمل طور پہ اپنے اوپر نافذ کریں. جب لوگوں کی یہ سوچ بن جائے گی تو پھر اس قسم کے حالات ہوں گے. یقین کیجئے کہ 20-20 سال سے گھروں میں زنا ہو رہا ہوتا ہے، 20-20 سال سے. لوگ پھر ہم سے مسئلے معلوم کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ 20 سال پہلے طلاق دی تھی، ابھی تک ساتھ رہ رہے ہیں، اولاد بھی ناجائز ہو رہی ہے، تعلقات ناجائز حرام اور گناہ کبیرہ ہو رہے ہیں، اور حلال سمجھ کے کیا جا رہا ہے. اور یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ سارا قصور ان والدین کی وجہ سے جو اپنی اولاد کو دین سے دور رکھتے ہیں، دینداروں سے دور رکھتے ہیں، مسجدوں سے دور رکھتے ہیں، دینی کتابوں سے دور رکھتے ہیں. ہمارے گھر میں کوئی دینی کتاب نہیں، کوئی ہم دینی کورس بچوں کو نہیں کرواتے. ہم بچوں کے لیے صرف قرآن حفظ یا ناظرہ، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن میں کیا پڑھ رہا ہوں. پورا حفظ کروا دیں ہم قرآن، اور بچے سے ایک آیت کا ترجمہ پوچھ لیں، اس کو آئے گا ہی نہیں. حفظ اور ناظرہ کروانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ ایک سعادت ضرور ہے، لیکن یہ اصل مقصود نہیں ہے. قرآن تو اس لیے نازل کیا گیا کہ اس کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، لیکن کچھ بھی نہیں. لہذا اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں. کتنے اپنی بچیوں کو علم نہیں سکھاتے، شوہر طلاق دے دیتا ہے اور ان کی بچی حرام زندگی گزار رہی ہے. اس کا وبال کس پر ہے؟ اسی طرح بیٹا غصے میں آ کے بعض اوقات طلاق کے الفاظ کہہ دیتا ہے، اس کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ میں طلاق کے الفاظ کہہ چکا ہوں، اور ان کے گھر کے اندر باقاعدہ حرام کام ہو رہا ہوتا ہے اور بیٹا حرام زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اس کا وبال کس پر ہوگا؟ اب یہ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کیا کریں، بچوں کے لیے کمانا بھی تو عبادت ہے، ہم اس میں لگے ہوئے تھے. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم قیامت تک کے لیے نازل فرمایا، وہ جانتا ہے اور جانتا تھا کہ کیا کیا حالات آئیں گے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اور ساتھ ہی فرما دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک دین سیکھنا آسان، اس پر چلنا آسان، ورنہ تو معاذ اللہ ظلم ہوگا، اور پورے دین میں داخل ہونا بھی آسان. یہ ہم نے خود مشکل بنایا اپنے لیے دین کو. ہم خود ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، ایسی اپنی طبیعت بنا لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم دین پر نہیں چل سکتے.
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کے سامنے ہتھیار ڈال دے کہ چلو جی بندے تو بغاوت پر اتر آئیں، اب ان کی مرضی کے مطابق ان کو فراہم کر دیں۔ پوری کائنات اگر اللہ کی نافرمانی کرے وہ سب کو جہنم میں ڈالے گا، اس کی ذات بے نیاز ہے۔ اس لیے ہمیں خوف خدا رکھنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو علم دین سکھانا چاہیے۔ اور میں ائمہ کرام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی مساجد میں کورسز رکھیے، حقوق زوجین کورس رکھیں، طہارت کورس رکھیں، عقائد اسلام کورس رکھیں، 3 مہینے کے شارٹ کورسز رکھیں، لوگوں کو دعوت دیں کہ آپ آ کے یہ کورس کریں تاکہ لوگوں کے اندر شعور بیدار ہو، لوگ مسائل سیکھیں۔ ہمارے ائمہ بھی یہ پورے کام نہیں کرتے ہیں، ایسے مطلب محنت والے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ نہیں ہوتا، بعض جگہ کر بھی رہے ہیں لیکن بہت کم۔ تو اس طرح شارٹ کورسز رکھوائے جائیں۔ اسی طرح جو مسجد کی کمیٹیاں ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں اگر کوئی سن لے اور مان لے تو، ورنہ کمیٹیوں کو اپنے ہی چکر پڑے ہوتے ہیں، وہ کام کے کام نہیں کر رہے ہوتے، مسجدیں قابو میں کی ہوئی ہیں، 20 سال ہو گئے کوئی ایجوکیشن کا کام نہیں ہو رہا ہوتا، اور کمیٹی کے چیئرمین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کمیٹی کے اندر آ کے جبے بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ نعت خوانیاں کروا لیں گے، عرس کروا لیں گے، بیان رکھوا لیں گے عام موضوعات کے اوپر، ایجوکیشن میں صفر ہیں بالکل۔ ان سب کو آخرت میں پکڑ ہوگی اور ان کی گرفت ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا کہ جب تمہیں مسجد کے انتظام کے لیے سب کچھ دیا گیا تھا، تمہارے پاس پیسہ تھا، سرمایہ تھا، ائمہ تھے، تو آپ نے کورسز کیوں نہیں کروائے؟ لوگوں کی ذمہ داری ان پر بھی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ اپنے مسجد کے ائمہ سے رجوع کریں یا کسی اچھے عالم مفتی سے رجوع کر کے شارٹ کورسز رکھیں، بچوں میں شعور بیدار کریں تاکہ ہمارے بچے اپنی ازدواجی زندگیوں کو بھی بہتر بنائیں اور رزق حلال و حرام کی تمیز پیدا ہو۔ مختلف کورسز ہوں گے تو انشاءاللہ اچھا شعور بیدار ہوگا، زیادہ ٹائم بھی نہیں دینا پڑتا۔ سنڈے کورسز کے نام سے رکھ لیجئے، سنڈے کورس کروائیں، 2-3 گھنٹے کی کلاس، 1 مہینے میں 4 کلاسز، 3 مہینے میں 16 کلاسز ہو جائیں گی، 12 کلاسز ہو جائیں گی۔ آرام سے 12 کلاسز میں بہت اچھے انداز سے کورس کور ہو سکتا ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو۔